شیئرز پہ زکوٰۃ کا. شیئرز کی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جس کو اس نیت سے خریدا گیا ہوتا ہے کہ چلو اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے تو میں 1000 شیئر خرید لیتا ہوں اور سال 2 سال 4 سال 10 سال بعد جب بچے کی شادی ہوگی اس وقت قیمت بہت بڑھ چکی ہوگی, اس وقت میں اس کو کیش کروا لوں. وہ ایک یہ شیئرز ہوتے ہیں. اور ایک شیئرز وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہی روزانہ کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھ کے شیئرز ہی بیچتے رہتے ہیں 2 روپے پہ, بلکہ وہ 5 پیسے بھی ملتے ہیں تو آگے بیچ دیتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. اگر تو وہ شیئر اس لیے خریدا ہے کہ جس کو ڈویڈنڈ کہتے ہیں کہ کچھ سالوں بعد بیچوں گا, ابھی ایسے پڑا رہے پیسے محفوظ ہو جائیں, تو اس میں یہ حکم ہے کہ اس شیئرز کے پیچھے جس کمپنی کے شیئرز خریدے ہیں اس کمپنی کے وہ اثاثے جو قابل زکوٰۃ ہے, تو اس کے بقدر اس تناسب سے زکوٰۃ آئے گی. اور وہ اثاثے جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ اس تناسب سے زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شیئر ہے 100 روپے کا اور اس کمپنی کے اندر 60% ایسا سرمایہ ہے جو مال تجارت ہے, بیچنے کا سامان ہے, خام مال ہے, مٹیریل ہے, سیمنٹ ہے, بیچنے کی سیمنٹ ہے, تو 60 روپے پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور 40% مشینری ہے تو مشینری پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو جس کمپنی کے اس نے شیئرز خریدے ہیں اس میں سے 60% اس کا جو سامان ہے اس کمپنی کا وہ قابل زکوٰۃ ہے اور 40% قابل زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ مشینری وغیرہ ہے. تو جب یہ زکوٰۃ دے گا تو 60% روپے کی دے گا اور 40 روپے کی نہیں دے گا. یہ پہلی صورت کا ہوگا. اور دوسری صورت شیئرز کی جو وہ روزانہ کا کام ہے کہ روزانہ وہ 5 پیسے پہ بیچ یا جتنے بھی اس کو نفع ہو رہا فوراً بیچ دیتا ہے, تو اس میں وہ 100 کے 100 روپے, اگر 100 روپے کا شیئر خریدا ہے اور ابھی اس کی قیمت 102 روپے ہو گئی, 101 روپے ہو گئی, تو بس وہ 101 روپے پہ زکوٰۃ دے گا. اگر سال گزرنے کی تاریخ آ گئی تو پورے کے پورے شیئر پہ زکوٰۃ دے گا.